معزز حاضرین اجماع، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص محبت، اپنی ایک خاص رضامندی، اپنی ایک خاص خوشنودی کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ کس حالت میں؟ فی السراء والضراء، سختی میں بھی اور آسانی میں بھی، مالداری میں بھی، فقیری کے اندر بھی، تنگ دستی کے اندر بھی اور فیاضی کے اندر بھی۔ یعنی ان مشکلات کے باوجود، آسانیوں کے باوجود جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب ان کو غصہ آتا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے ہی صفات سے متصف بندوں سے، ایسے ہی نیکی اور بھلائی کرنے والے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ اگر ہم آپ آیت کریمہ کے ترجمے پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسم کے بندوں کے لیے، یا یوں کہیں ایک بندہ جس کے اندر تین صفات پائی جائے، تین چیزیں اس کے اندر آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی اور اپنی محبت کا اعلان کیا ہے۔ وہ تین بندے کون سے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ مالدار ہو۔ دوسرے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے اپنے غصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس میں خوشنودی کے لیے کنٹرول کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ انسان جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس جمعے میں میرا جو موضوع ہے، ایک چیز بیان کی گئی ہے اس کے اندر، غصہ۔ اس کے حوالے سے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر غصہ کی کیا چیز ہے، غصہ کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا علاج یعنی اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ غصہ یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسانی جسم کا ایک حصہ ہے، انسان کے اندر یہ نچوڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر اس فطری چیز کو رکھا ہے۔ اس غصے کا پایا جانا ہر ایک انسان کے اندر فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غصہ یہ انسان کے عمر کے کسی خاص مرحلے میں نہیں آتا، بلکہ غصہ یہ بچے کو بھی آ سکتا ہے، بوڑھے کو بھی، جوان کو بھی، یعنی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے
یا غصے کو زندگی کے خاص مرحلے سے خاص نہیں کر سکتے، بلکہ غصہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی انسان کو آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غصہ خاص قسم کے طبقے اور ایک خاص قسم کے انسان کو آتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی غصہ یوں کہیں کہ صرف مالدار کو آتا ہے، غریب کو نہیں آتا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا یوں بھی کہیں کہ غصہ صرف فقیر کو اور کمزور کو، اس قسم کے لوگوں کو آتا ہے، مالدار کو نہیں آتا، یہ بھی کہنے کی بات نہیں ہے۔ غصہ یہ فطری چیز ہے اور شریعت نے ہر انسان کے اندر اس چیز کو داخل کیا ہے، اس کا ہم اور آپ عید مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا تذکرہ کتاب قرآن مجید کے اندر اور صحیح احادیث صحیحہ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے حوالے سے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ یاد رکھو کہ پہلوان طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور انسان وہ نہیں ہو سکتا جو دوسرے کو پچھاڑے، بلکہ طاقتور انسان وہ ہے، پہلوان وہ ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور وہ انسان ہے، پہلوان وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے جذبات کو روک لے، اپنے غصے پر قابو پا جائے، پہلوان وہی انسان ہے۔ تو یاد رکھیں یہ غصہ فطری چیز ہے، ہر ایک انسان کے اندر آتا ہے، اور پہلوان انسان وہی ہے، طاقتور انسان وہی ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنے غصے کو روکے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، شریعت نے ہر انسان کے اندر اس فطرت کو داخل کیا ہے، تو یاد رکھیں اس کے کنٹرول کرنے پر بھی، اس کو روکنے پر بھی، اس کو دبانے پر بھی ہمارے اور آپ کو تلقین کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس فطرت کو روک کر کے رکھنا ہے، اس فطری چیز کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو دبا کر کے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے وصیت کیجیے، مجھے ایسی بات بتائیے جو زیادہ لمبی نہ ہو، بالکل مختصر ہو اور میرے فائدے کی چیز ہو، میرے کام آنے والی چیز ہو، بالکل آسان سی چیز ہو۔ اوصنی، مجھے وصیت کر دیجیے، مجھے کوئی بھلائی والا بہترین تجارت اور بہترین کام بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں لا تغضب، سب سے بہترین نصیحت وہی ہے، لا تغضب، تم غصہ مت کرو۔ وہ شخص بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اوصنی اوصنی اوصنی، یہاں تک کہ راوی حدیث کہتے ہیں فردد مرارا، وہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیجیے، مجھے وصیت کر دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہی ہوتا ہے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، میرے بندے ایک انسان غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصے کو کنٹرول کر لیا جائے، یہ سب سے بہترین وصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بھی سب سے بہترین نصیحت یہی کی کہ لا تغضب، تم غصہ مت کر۔ لیکن آج اپنے معاشرے میں ہم آپ دیکھیں اور معاشرے کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا جو فطری چیز ہے یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے جس کو کنٹرول اور دبا کر کے رکھنے کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، اس کا الٹا ہمارا معاشرہ نظر آتا ہے۔ جہاں ہمیں اس کو روکنے کی تلقین کی گئی ہے، وہیں اس چیز کے اندر اور اس فطرت کے اندر ہمارے معاشرے کا ہر فرد اس کے اندر ملوث نظر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر فسادات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور معاشرے کا جو بگاڑ ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے غصے کا سب سے اہم، غصہ یہ سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے اندر لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی کے اندر لڑائی جو ہوتی ہے، نا اتفاقی یا اختلافات جو پائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سب سے بڑا سبب یہی ہوتا ہے غصہ۔ غصہ یہ میاں بیوی کے آپس کے رشتے میں جو دوریاں پیدا کرنے والا سب سے جو اصل ذریعہ بنتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔
غصے کی وجہ سے ہی آئے دن رشتے ٹوٹتے رہتے ہیں، میاں بیوی کے اندر نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے اولاد کو دیکھ لیں، والدین اور بچوں کے درمیان دیکھ لیں، کبھی بسا اوقات ماں باپ میں سے کوئی کسی بچے کو غصے سے بول دے تو بچہ الٹا غصے کا ریئیکشن کرتا ہے، ماں باپ کو کچھ برا بھلا کہہ بیٹھتا ہے، ماں باپ کو مار بیٹھتا ہے، ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، یا جو بھی چیزیں لے لیجیے۔ تو اس طریقے سے غصہ یہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا سبب بنتا ہے، والدین اور بچوں کے درمیان اختلافات اور دوری کا سبب بنتا ہے، آپس میں بھائی بھائی کے رشتے میں اگر اختلاف پائے جاتے ہیں، دوریاں اگر ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ غصہ سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ یا اس کے علاوہ معاشرے میں کسی بھی انسان سے اگر لڑائی ہوتی ہے، کسی بھی انسان سے اگر اتفاقی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے بڑا ذریعہ یہ غصہ ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مجھے سننے کو ملا کہ آپ کے باقر پور کا ہی مسئلہ ہے کہ کچھ دن پہلے غصے کی بنا پر آپسی رنجش اور ساس اور بہو کے درمیان لڑائی یا کسی بات کی نا اتفاقی ہو گئی اور ساس نے زہر کھا لیا۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ نا اتفاقی ہے، غصہ ہی تو ہے کہ کوئی بات بول دی، وہ اس بات کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا، اتنا غصہ آیا تو وہ جا کر کے زہر کھا لی۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ یاد رکھیں، کوئی بھی لڑائی جنم لیتی ہے، کوئی بھی فساد جنم لیتا ہے، تو اس کے پیچھے سب سے جو بڑا ذریعہ ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو شریعت نے ہمیں غصے کو کنٹرول کرنا سکھایا ہے، غصے کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دی ہے اور اس کو دبا کر کے رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے آج کے اس خطبے جمعے میں ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب غصہ اتنی خطرناک چیز ہے جو ہمارے رشتوں کو توڑ دیتی ہے، جو ہمارے آپسی محبت کو ختم کر دیتی ہے، جو ہمارے آپسی پیار کو توڑ کر کے رکھ دیتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہمارے درمیان غصہ جنم لیتا ہے اور پھر ہمارے رشتے تتر بتر ہو کر کے رہ جاتے ہیں، ٹوٹ کر کے اور بکھر کر کے رہ جاتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کے اندر غصے کو پیدا کرتی ہے وہ ہے تکبر۔ وہ ہے تکبر۔ تکبر کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبر کیا چیز ہے، تکبر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں کے اندر اس کی وضاحت کی، فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ کبر 2 چیزوں کا نام ہے، تکبر کرنا 2 چیزوں کا نام ہے، بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، حق بات واضح ہو گئی، دلیل آ گئی، آپ کے اوپر بات صادر آ گئی، لیکن اس کے باوجود آپ دلیل کے آنے کے باوجود، بات واضح ہو جانے کے باوجود بطر الحق، حق کا انکار کر دینا، وغمط الناس، اور اپنے سامنے جو انسان ہے اس کے سامنے جو بھی انسان ہے اس کو وہ حقیر سمجھے، ناکارہ سمجھے، ذلیل سمجھے، رسوا سمجھے۔ اس قسم کی چیزیں، یہ 2 چیزیں جو ہے انسان کے اندر تکبر کو جنم دیتی ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور اپنے سامنے والے انسان کو ذلیل، رسوا، کمتر، حقیر سمجھنا، یہ تکبر کیا جاتا ہے۔ آج اس تکبر کی بنا پر ایک انسان اپنے سے سامنے والے انسان کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مارنے اور پیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو طریقے ہو سکتے ہیں اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اسی تکبر کی بنا پر۔ یاد رکھیں، تکبر یہ اتنی مذموم صفت ہے اور اتنی رذیل اور خراب صفت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تکبر، یہ کبریائی، الکبریاء الردائی، تکبر، کبریائی، بڑائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، والعظمت ازاری، اور یہ عظمت جو ہے میرا تہبند ہے، ومن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار، تم میں کا کوئی بھی انسان ان دونوں صفت سے متصف ہونے کی کوشش کرے گا، ان دونوں صفتوں کو اپنے اندر لاتے داخل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی انسان تکبر کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اپنے سے سامنے والے انسان کو حقیر سمجھے گا، قذفته فی النار، ایسے انسان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یہ تکبر بڑی مذموم صفت ہے، اگر کسی انسان کے اندر داخل ہو گئی، کسی انسان کے اندر صفت آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر، اس کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ،
کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر آ گیا، غرور اور گھمنڈ آ گیا، تو یاد رکھیں لا يدخل الجنہ، ایسا انسان کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں ہماری آخرت کی بنیاد اس چیز پر ٹکی ہوئی ہے، ہمارا جنت میں جانا اس چیز پر ٹکا ہوا ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، اگر اپنے سے سامنے والے انسان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، رذیل سمجھ رہے ہیں، ناکارہ نالائق سمجھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے صفت سے اگر ہم متصف ہیں، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، تو یاد رکھیں ہمارا یہ عمل، ہماری یہ صفت ہمیں جنت سے نکال کر کے جہنم میں داخل کرنے والی ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس انسان کے دل کے اندر بھی تکبر ہوگا وہ انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے غصے کے اسباب میں سے، غصے کو جنم دینے والی چیز ہے کہ تکبر، اسی بنا پر انسان اپنے سے سامنے والے انسان کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہے غصے کو جنم دیتی ہے اور غصے کے اسباب میں سے ہے وہ ہے بد کلامی، لفاظی، زیادہ بولنا، جب مرضی اپنی زبان کھول دینا، جہاں چاہے بول دینا، نہ مجلس کا، نہ سامنے والے انسان کا، نہ گھر کا، نہ مسجد کا، کسی بھی جگہ کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھا جائے، بس من میں آیا بول دیا، جس کو ہمارے یہاں جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ زیادہ بولنے والا بڑبڑا، یا اس کے علاوہ اور جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو یاد رکھیں بد کلامی، لفاظی، زیادہ بولنا، یعنی زبان سے جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام برائیاں یاد رکھیں غصے کو جنم دیتی ہے، وہ تمام کی تمام برائیاں غصے کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو خبردار کرتے ہوئے اور مومن کی صفت بتائی کہ مومن انسان تو وہ ہے جو کم بولتا ہے، مومن انسان تو وہ ہے جو خاموش رہتا ہے، وقت پڑے، ضرورت آئے تبھی جا کر کے اپنی زبان کو کھولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن غرب کریم والفاسق والفاجر حب اللئیم، کہ مومن ہوتا ہے، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، سیدھا انسان ہوتا ہے، والفاجر والفاسق حب اللئیم، اور جو فاجر ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے وہ کمینہ ہوتا ہے، فسادی ہوتا ہے، زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، جب مرضی جہاں مرضی اپنی زبان کو کھولنے والا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مومن انسان وہ ہے جو کم بولے، بھولا ہو، شریف ہو، وقت پڑے تبھی جا کر کے اپنی زبان کو کھولے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے اوپر جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ عزما لہ الجنہ، جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دینے والا ہوں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ زبان اور شرمگاہ۔ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک انسان کے، ایک آدمی کے اسلام کے اچھے صفات میں سے یہ ہے وہ انسان اور اس عمل کو چھوڑ دے اور اس بات کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہو، فضول ہو، بیہودہ ہو، بیکار ہو۔ تو لہذا یاد رکھیں اگر کسی انسان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، یہ صفت اگر کسی انسان کے اندر ہے تو اسے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنی چاہیے کہ میری زبان کیسی ہے، میری زبان کے اوپر میرا کنٹرول ہے یا نہیں ہے۔ تو بد کلامی، برا بولنا، زیادہ بولنا، نامناسب الفاظ نکالنا، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے اندر غصے کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ زیادہ بولیں گے، وقت سے زیادہ بولیں گے، جب مرضی جہاں بولیں گے، جس کے سامنے بولیں گے، آپ کے اس الفاظ سے سامنے والے انسان کو غصہ آ سکتا ہے، آپ کے اس الفاظ کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوں جو سامنے والے انسان کو غصے پر آمادہ کر دے۔ تو لہذا آپ اپنی زبان کو صحیح طریقے سے وقت رہتے اور صحیح جگہ پر استعمال کریں، صحیح جگہ پر کھولیں، زیادہ نہ بولیں، اس لیے کہ آپ کا زیادہ بولنا، اس قسم کی حرکتوں کا انجام دینا یہ غصے کی جنم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز وہ ہے ڈپریشن، وہ ہے الجھن، ٹینشن لینا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں ہر ایک انسان کو دیکھ لیں، کسی نہ کسی تناؤ میں وہ انسان آپ کو ملے گا، چاہے مال کا ٹینشن ہو، کاروبار کا ہو، اولاد کا ہو، بیوی بچوں کا ہو، سماج کا ہو، سوسائٹی کا ہو، دنیا جہان، کسی بھی نہ کسی طریقے کا وہ ٹینشن لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہی ٹینشن، یہی الجھن، یہی دباؤ، یہی ڈپریشن انسان کے اندر غصے کو جنم دیتی ہے۔
اس لیے کہ جب ایک انسان کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی، مال کا ٹینشن ہوگا، اولاد کا، کاروبار کا، تجارت کا، یہ چیزیں جب انسان کو نہیں ملے گی تو پھر انسان دوسرے راستے سے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، ڈاکہ زنی کرے گا، اور جو حرام راستے ہو سکتے ہیں اس سے مال کو کمانے کی کوشش کرے گا، اور جب دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالے گا، دوسرے کے مال کو لے گا، یاد رکھیں کہ یہ چیزیں سامنے والے انسان کے اندر غصے میں جنم دیتی ہے اور اس کا ریئیکشن آپ کے اوپر ہونے والا ہے۔ تو یہ ٹینشن لینا، ذہنی دباؤ لینا، ان تمام کی تمام چیزوں کا اپنے ذہن و دماغ کے اندر پالنا ایک انسان کے اندر غصے کی صفت کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے انسان کو ایک بہترین اور سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ شریعت نے تو کہا ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مایوسی یہ کفر کی علامت ہے۔ تو لہٰذا آپ ٹینشن نہ لیں، گھبرائیں نہیں، ڈپریشن میں نہ جائیں، آپ اپنے کام کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو دور کر کے رکھے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر نہ ہونا یہ بھی غصے کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہ ہوگا تو پھر وہ انسان متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف نہیں ہوگا پھر وہ انسان متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، نیک بندہ نہیں بن سکتا، اور جب تک وہ انسان نیک نہیں بنے گا، جب تک اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ دینی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ نہیں کرے گا، دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پتہ نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق پتہ نہیں کرے گا تو پھر ایسے ہی پریشان رہے گا، ایسے ہی وہ غصہ اس کے اندر جنم لیتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں غصے کو جنم دینے کے لیے اور غصے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر و خوف نہ ہو تو یاد رکھیں اگر ایسی صورت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر و خوف آپ کے دل کے اندر نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کے اندر غصے میں ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، جس سماج اور جس سوسائٹی کے اندر ہم آپ رہتے ہیں، اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہیں، شریف انسان بھی ملیں گے، اس سے اوپر کے یعنی تھوڑے سے اور شریف مل جائیں گے، اور اس طریقے سے چلتے چلتے آپ معاشرے میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں بالکل ناکارہ، نالائق، رذیل اور گندے قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ تو غصہ کو جنم دینے والی چیز یہ ہے کہ معاشرے کے سب سے رذیل اور کمتر لوگوں کا معاشرے کے شریف انسان کو غصہ دلانا، ان کے تعلق سے بری باتیں بولنا اور ان کو ایسی باتیں بول کر کے ان کے اندر کے غصے کو باہر نکالنا، یہ چیزیں یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ بسا اوقات کچھ شریف انسان ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن وہیں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو بار بار اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کی کمیوں کو تلاش کرتے ہیں، اس کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معاشرے کے خراب اور نالائق ناکارہ لوگوں کا معاشرے کے شریف انسان کو غصہ دلانا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شریف لوگوں کی، شریف انسانوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں، نیک وکار میں سے وہ ہیں کہ جب ان سے جاہلوں کا سامنا ہوتا ہے، جاہل لوگ، ناکارہ لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ یا اس قسم کے لوگ اگر شریف انسان سے سامنا کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو یہ اللہ کے نیک بندے ان سے سلام کر کے نکل جاتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آتے ہیں، ان کی باتوں پر کان نہیں رہتے، اور اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو انسان خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو لہذا اگر آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو چھیڑتے ہیں، آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، لہذا اس صورت میں آپ بیٹھ کر کے جواب نہ دیں من صمت نجا، بلکہ آپ خاموشی اختیار کریں، اسی میں آپ کے لیے ہیں۔ عادل جمعہ آئیے موضوع کے دوسرے پہلو کی طرف، اور وہ ہے اس کا علاج، یعنی ہم غصے کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو اسباب بیان کیے گئے ہیں اگر آپ اس پر بھی کنٹرول کر لیں، اس کو روک لیں، تکبر سے اپنے آپ کو بچا لیں، بد کلامی سے اپنے آپ کو بچا لیں، یا اس کے علاوہ دوسروں کو پریشان کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیں، اس قسم کی جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا اگر آپ نے اس کو اپنے اندر آپ نے داخل کر لیا تو یہ چیزیں آپ کے اندر سے غصے کو کنٹرول کر دے گی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بسا اوقات انسان کو غصہ آ ہی جاتا ہے تو فوری طور پر
بالفور اس وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت نے اس کے بھی کچھ اصول بتائے ہیں اور کچھ ضوابط بتائے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا آپ عین اسی وقت اپنے غصے کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ذکر کی کہ جیسے ہی انسان کو غصہ آئے، کوئی انسان کسی کو غصہ دلائے تو پھر ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے، شیطان کی شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تم میں سے کسی بھی انسان کو غصہ آتا ہے، شیطان اس کو بگڑاتا ہے، اس کے اندر اس قسم کی چیزوں کو جنم دیتا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، استغفار کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان کی شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر ذکر کیا، اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، جب ایک انسان کو غصہ آئے اور وہ اعوذ باللہ پڑھ لے تو پھر ایسی صورت میں اس کا غصہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کا غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور صحیحین کی روایت میں ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، دو انسان لڑ رہا ہوتا ہے آپس میں اور دونوں کا چہرہ جو ہے بالکل لال پیلا غصے سے بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جس پر تم عمل کر لو گے تو پھر فوراً اس وقت تمہارا غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے ہی غصہ آئے ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ شیطان کی شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہمارے اندر سے غصے کو کنٹرول کر سکتی ہے اور غصے کے علاج میں سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جیسے ہی جس وقت آپ کو غصہ آیا آپ کو فوراً خاموش ہو جانا ہے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں انسان اپنی زبان سے کچھ بھی نکالے گا تو اس کا فساد، اس کا شر نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں جیسے ہی آپ کو غصہ آتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، اگر کسی بھی انسان کو غصہ آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ کا خاموش ہو جانا یہ آپ کے غصے کو روک دے گا، اس لیے کہ آپ زبان کھولیں گے شیطان آپ کی زبان سے بہت سے ایسے الفاظ نکالے گا جس سے سامنے والے انسان کو بھی غصہ آئے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کو ٹھیس پہنچے گی اور اس کے بعد پھر وہ جو کچھ ہو جائے گا وہ آپ کے بیان سے باہر ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی غصہ آئے ہمیں فوراً خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں تیسری چیز جس پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ذکر کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہے، کسی انسان کو غصہ آتا ہے اگر وہ اس صورت میں کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہوا ہے اور یعنی کہ بیٹھنے کی صورت میں اگر اس کا غصہ کم نہیں ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر کسی انسان کو کھڑے ہونے کی صورت میں غصہ آیا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے سے نہ جائے فلیستجع، تو پھر ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ تو جیسے ہی غصہ آیا آپ کو اپنی جو ہے حرکت آپ کی اپنی حریت بدل لینا ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یہ تیسری صورت ہے غصے کو کنٹرول کرنے کی۔ اور چوتھی چیز جو ذکر کرنی ہے اور جس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چیز پائی جاتی ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ غصے کے وقت وضو کر لینی چاہیے یا پھر نہا لینی چاہیے۔ یاد رکھیں اس سلسلے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس کو صحیح کہا جائے اور جس پر عمل کر کے یہ کہا جائے کہ غصہ آنے کے وقت آپ وضو کر لیتے ہیں یا غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں کوئی صحیح احادیث نہیں آتی، جو حدیث بیان کی جاتی ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ہاں علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ غصے کے وقت ٹھنڈے پانی کا استعمال کر لینا، اس سے اپنے چہرے کو دھو لینا اور اس قسم کی چیزوں کو کر لینا یہ غصے کو کنٹرول کر دیتا ہے، لیکن خاص آپ وضو کر لیں یا پھر نہا لیں اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ اور ایک آخری چیز بیان کروں گا اس سلسلے میں، اگر کوئی انسان اس کو غصہ آتا ہے اور اگر وہ انسان غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کو روک لیتا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ لہٰذا ہم آپ اس چیز کو غور سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے بندے کے لیے کتنی بڑی خوشخبری اور کتنی بڑے اعزاز کا اعلان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قدم غیظا وهو یستطیع، اگر کسی انسان کو غصہ آئے، کسی انسان کو غصہ آئے اور وہ اس حالت میں ہو کہ ان ينفذه، کہ اگر وہ اس کو استطاعت ہے کہ وہ اس کو
دوسروں کے اوپر وارد کر، یعنی انسان کو غصہ آیا ہے، اس غصے کو وہ دوسروں کے اوپر ڈال سکتا ہے، یعنی اس کو مار سکتا ہے، پیٹ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود دعاہ اللہ یوم القیامہ، لیکن وہ اس کو روک لیتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، غصہ آیا ہے لیکن غصے کو کنٹرول کر لیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، تمام لوگوں کے سامنے اور تمام سرداروں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو بلائے گا، حتی یخیرہ فی اجرہ نساء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر حور تیار کر رکھی ہے، حوریں تیار کر رکھی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، جو دنیا کی عورتوں اور دنیا کی جو چیزیں ہیں اس سے بہتر جو آخرت کی حور ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے جنت میں بنا کر کے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو یہ اختیار دے گا کہ ان حوروں کے اندر جس حور کو چاہے وہ انتخاب کر سکتا ہے، اس کو لے سکتا ہے، اس کو اپنا بنا سکتا ہے۔ یہ اتنے بڑے شرف اور اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے وسلم نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہے، وہ غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو نافذ نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے حشر کی میدان میں اس کو بلائے گا اور تمام حوروں میں سے اس کو اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے وہ لے لے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔